زن اٹھو ذرا انتقام لے لو نبی اکرم قدم قدم پہ ہے خوف زن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن قدم قدم پہ ہے خوف زن زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن تمہیں محبت سے کام لے لو نبی اکرم کبھی تقاضا وفا کا ہم سے کبھی مذاق جفا ہے ہم سے تمام دنیا خفا ہے ہم سے خبر تو خیر الانام لے لو نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو نبی اکرم یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو نبی اکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Attention, standards, attention. سر تمہیں پکڑو فلیگ سیلوٹ ڈن کا جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل ونگا وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدھی ترنگا تव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय
سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلیں ہیں اس کی اے گلستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت ہوا سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا پربت ہوا سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا روشن دری ہمارا ہو پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ویر رکھنا ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے مانیے اظہار تم کو ہے حیا ہم کو ادب کچھ تمہارے دل میں ہے اور کچھ ہمارے دل میں ہے رہ روے راہے محبت رہ نہ جانا راہ میں لذت سہران وردی دوریے منزل میں ہے وائی قسمت ضعف کے یہ پاؤں کچھ چلتے نہیں کارواں اپنا ابھی تک پہلی ہی منزل میں ہے شوق سے راہیں محبت کی مصیبت جھیل لے ایک خوشی کا راز پنہا جادۂ محمل میں ہے آج فی المقتل میں قاتل کہہ رہا ہے
جن کے دل میں ہے مرنے والوں آؤ اور گردن کٹاؤ شوق سے اے خوشا قسمت کے خنجر اب کفِ قاتل میں ہے میں گدا سنسان خم الٹے پڑے ہیں جام چور سر نگو بیٹھا ہے ساقی جو تیری محفل میں ہے اب نہ اگلے ولولے ہیں اور نہ وہ ارماں کی بھیڑ صرف مٹ جانے کی حسرت ایک دل بس بسمل میں ہے صرف مٹ جانے کی حسرت اسی دل بسمل میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب الحاج جمال خان صاحب نے پرچم کشائی کیا ہے، وہ کچھ فرمائیں گے، پھر مولانا مسعود عالم صاحب دعا کریں. السلام علیکم بھائی دوستوں بزرگوں، جب سے 1940 کے ساتھ میں ہماری آزادی ہوئی، بعد میں جو ریپبلک ڈے 26 جنوری کو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے ہندوستان کے لیے جو آزادی میں حصہ لیے، اب ان سب لوگوں کے لیے جیسا 26 جنوری کو دوسرا ہمارا ریپبلک ڈے ہوا ہے، اس میں ہمارے ہندوستان کا پورا دستور قائم ہوا ہے، اس لیے سب ہمیں اس کے پر عمل کریں. السلام علیکم. مولانا مسعود عالم صاحب دعا فرمائیں کہ جتنے لوگ تشریف لائے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ناشتے کا بھی انتظام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ و اساتذہ کرام و شہر کے مہمانان اعظام، یہ آج 26 جنوری ہے اور آپ اور ہم جس مدرسے میں کھڑے ہیں اس کا تعلق جنگ آزادی کے ایک بڑے بزرگ اور ہمارے علماء دیوبند کے سپہ سالار الحاج سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تھے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مدرسے کا نام امدادیہ رکھا. الحمدللہ یہ مدرسہ جنگ آزادی کے بزرگوں سے تعلق ہے اور ہمیشہ ایسی ہی بزرگوں سے تعلق رکھتے ہی آ رہے ہیں، اور یہ شہر بھی اپنے علماء کرام جو جنگ آزادی میں شریک تھے، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہاں آنا جانا رہا، جس کی وجہ سے آج شہر کے اندر دین کا چرچا ہے اور لوگ دیندار بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہندوستان 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن اس کے جو قوانین بنے، آج 26 جنوری جس کو پبلک ڈے ریپبلک ڈے کہتے ہیں، یہاں آ کر کے قانون بنا ہندوستان کا، کہ ہندوستان کا دستور اور قانون یہ بنا
کہ اس ملک کے اندر سکھ، عیسائی، مسلمان پوری قوم نے مل کر جنگ آزادی حاصل کی اور انگریزوں کو یہاں سے بھگایا. ان کا ظلم اور ان کی تشدد اور ان کی سختی کی وجہ سے ملک کے لوگوں نے آزادی حاصل کی. اب اس کے بعد جا کے 26 جنوری کو اصول بنایا گیا، دستور بنایا گیا کہ اس ملک کے رہنے والے ہر انسان اور ہر مذہب والے، ہر دین والے اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار سے آزاد ہوں گے. کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، کوئی کسی کے اوپر کچھ کہے گا نہیں. مسلمان اپنے دین کے حساب سے عمل کرے گا، سکھ اپنے دین کے حساب سے عمل کرے گا، ہندو بھائی اپنے دین کے حساب سے عمل کرے گا. اس میں کوئی کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں آزادی. آج لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمانوں کے دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے اس کو روکا جا رہا ہے. کہیں اذان پر پابندی کی باتیں کہی جا رہی ہیں، کہیں مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے سے اس کو مسمار کیا جاتا ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں. یہ اس طرح سے آواز اٹھائی جا رہی ہے جو ملک کی آزادی کے خلاف ہے اور دستور کے خلاف ہے. انشاءاللہ یہ دستور ڈاکٹر امبیڈکر راؤ کی، جب تک یہ دستور رہے گا ملک کے اندر امن رہے گا، سکون رہے گا، چین رہے گا. اگر کوئی دستور کے خلاف جائے گا، اصول کے خلاف جائے گا، قانون کے خلاف جائے گا تو ملک درہم برہم ہو جائے گا، نفرت پھیلے گی. ملک نفرت سے نہیں چلے گا، ملک پیار اور محبت سے چلے گا. جو جملہ حضرت استاد مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم استاد حدیث جمعیت علماء ہند کے صدر فرماتے ہیں کہ ملک کے اندر پیار و محبت ہوگا تو ملک ترقی کے راہ میں رہے گا. اگر ملک کے اندر نفرت بڑھے گی تو ملک درہم برہم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں آزادی دی گئی کہ ہم اپنے اپنے مذاہب پر سب کھل کر عمل کریں، اس میں کوئی کسی کی رکاوٹ نہیں ہوگی. اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ دارالعلوم امدادیہ رائے چوٹی ہے، الحمدللہ اکابر سے جڑا ہوا مدرسہ ہے اور اس کی خدمت کے لیے ہر آدمی اپنے لیے ایک سعادت سمجھے کہ اللہ نے ہم کو اس مدرسے کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اور اس کی ہم خدمت کریں، اس لیے کہ بزرگوں کی ہے. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ برابر آتے رہے، حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ آتے رہے، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم آتے ہی رہے، آتے انشاءاللہ اللہ ان کو صحت دے تو پھر آئیں گے. اللہ ان کے لیے دعا کی، اللہ سے دعا کہ اللہ ان کی صحت کو اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ ایک انسان ہے جو اپنے درس کو بھی سبق پڑھاتا ہے دارالعلوم میں، وہی انسان قوم کے لیے فکر بھی کرتا ہے، وہی انسان مسلمانوں کے جو حالات آتے ہیں ان پر بھی حضرت مدد اللہ العالی اپنی جان اور تن اور مال سے کوشش کرتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کی چیزوں کی تحفظ کی بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں. ان کی اس بات سے مجھے بڑی کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ اس عمر میں حضرت فرما رہے تھے کہ آسام کا مسئلہ ہم نے جیت لیا، لاکھوں مسلمان کو بے گھر کرنے والے تھے. میں تہجد میں اٹھا، حضرت نے کہا میں تہجد میں اٹھا اور رو کر کہا کہ اللہ اگر ہم سپریم کورٹ میں فیل ہو گئے تو ہمارے مسلمان جو غریب ہیں، جن کا گھر نہیں ہے، ان کو بے گھر کیا جائے گا. لیکن اللہ نے میری بات سن لی تہجد میں اور ہمارے حق میں فیصلہ آیا. اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ آج ہم لوگ 26 جنوری منا رہے ہیں. ہم لوگ اپنے وطن کے لیے جو حضرات ملک کے لیے قربانی دی ہے، شہادت کو قبول کیا ہے، ہم میں جو مسلمان علماء دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور دوسرے برادران کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن اور سکون اور چین نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر اتحاد اتفاق عطا فرما. آپس میں محبت الفت مودت عطا فرما. اے اللہ نفرت کی ہوا کو مٹا دے. اے اللہ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ ایک انسان کی دوسری انسان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو کھڑے ہونے کو اے اللہ قبول فرما. اے اللہ اس مدرسے کو چاندنی رات توڑ کی ترقی عطا فرما. اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ یہاں علم حدیث اور علم قرآن جو چل رہا ہے اللہ اس کو عام فرما. اس سے پہلے جو لوگ خدمت کیے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب، حضرت محتمین صاحب، مولانا محمد حسن خان صاحب، مولانا اسحاق صاحب، حافظ عبدالسلام صاحب اور اسی طرح جو لوگ اب خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کے جان و مال میں ترقی عطا فرما، صحت میں ترقی عطا فرما. اے اللہ پورے علاقے میں مدرسے کے فیض کو عام فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے آنے والے جتنے مہمان ہیں اللہ سب کی جان و مال میں برکت عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما. اے اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کے اندر قوت اور ارادہ مستحکم عطا فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر اے اللہ مسلمانوں کی جان کی مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. چاکلیٹ بانٹو بچوں کو، ایسے بچوں کھڑے رہو چاکلیٹ بانٹ. وہ کہاں گئے؟